بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تو وہ ایسی جگہ پہنچے جو بت پرستوں کی جگہ تھی۔ وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے اپنی ساری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں اور بت پرستی کرنے والوں کے عادی تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بلا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کتنے جاہل لوگ ہو، یہ بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بیہودہ کام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے۔ بھلا یاد کرو تو کہ تم لوگ فرعونیوں کے ظلموں سے تم کا شکار تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر احسان کیے اور اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کر خوشبختی کی منزل تک پہنچایا۔ تو پھر بنی اسرائیلی اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹہلنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈھالنے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے یا بنی اسرائیلیوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی صورت نہ تھی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے تھے۔ سامری چونکہ سونا ڈالنے کا کام کرتا تھا اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ نیز سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، جبکہ بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ سونے ہی کا رہا لیکن وہ گائے کی طرح دھاڑنے لگا۔ یہ معجزہ اور خلاف عادت عمر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ہوئی کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکاوے میں آ کر بنی اسرائیلیوں کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آج بھی مشرک و بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شبدے دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ یہ لوگ اتنے بیوقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے۔ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ہمارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا پروردگار نہیں ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے برے عمل پر قائم رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے،
اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے، اور آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہوں نے سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور بقیہ لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسا بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق گزرا تھا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کیا اور ان کو چھوڑ دیا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والا ہے اور تو رحیم ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سامری تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل